صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الکل آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیتاً تحفتاً پیش فرمائے، اور اس کے صدقے ہم سب کو نور مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ عطا فرمائے، تاکہ ہم آخرت میں شفاعت مصطفیٰ والے بن جائیں۔ ان حسین اور اعلیٰ نیتوں اور دعاؤں کے ساتھ حدیث مبارکہ منہاج السوی سے ہم جس کی زیارت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، حدیث نمبر 25 ہے۔ اور یہ بھی بات نوٹ کریں کہ حدیث پاک کے اندر کئی طرح کے اسرار و رموز ہوتے ہیں۔ اسرار و رموز کے ساتھ ساتھ معرفت اور حکمت، اور اس کے اندر بہت انوار و تجلیات ہوتے ہیں، تو ان کو حاصل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ان سے اپنے سینے کو اور روح کو منور کرنے کے لیے، جلا دینے کے لیے آپ کو ہمیشہ کسی استاد کی، کسی راہبر کی، رہنما کی، کسی مرشد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں جو حدیث مبارکہ فرمائی ہے، ارشاد فرمایا ہے، وہ ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے وسیلے سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو بات بہت بیسک ہے، بنیادی ہے، لیکن اس کے اندر آپ کو معلوم ہے کتنی گہرائی ہے، اور ہم سطح سے کہتے ہیں نا، بس سطحی طور پر پڑھ کے گزر جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو گہرائیاں ہوتی ہیں، جو معرفت اور حکمت کے موتی ہوتے ہیں، جو انوار و تجلیات ہوتے ہیں، ان کو ہم وہیں چھوڑ کے تو گزر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف کہتے ہیں نا پڑھنے والے بن جاتے ہیں، کچھ سمجھنے والے، سیکھنے والے، اور کچھ تزکیہ طہارت لینے والے اور ہدایت لینے والے اور عمل کرنے والے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت اور محبت والے نہیں بنتے، کیونکہ ہم نے اس حدیث کے نور کو کھولا ہی نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں، کھولتے ہی نہیں ہیں، صرف اس کو دیکھ کے پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم کیا کوشش کر رہے ہیں، ہمارا مل بیٹھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ حدیث پاک کے اندر جو اسرار و رموز، انوار و تجلیات، حکمت اور معرفت کے جو موتی ہیں نا، جو اس کے اندر انوار و تجلیات ہیں، ان کو ہم اپنے ذہن میں، اپنے قلب میں اور اپنی روح میں اتاریں۔ آپ سمجھ رہے ہیں، جب ہمارے ذہن میں جائیں گے تو ہمارا ذہن جو ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے نسبت ہو جائے گی۔ جب دل میں جائے گا یہ نور، اسرار و رموز، تو دل کو قلبی نسبت ہو جائے گی در مصطفیٰ سے، اور پھر یہ نسبت جو ہے ہماری زندگی کا راہبر بن جائے گی، رہنما بن جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں نسبت مصطفیٰ۔ پھر ہم جو بھی کام کریں گے نا زندگی میں، وہ نسبت مصطفیٰ سے کریں گے، وہ اطاعت مصطفیٰ میں، وہ ادائے مصطفیٰ میں کریں گے، وہ ہم وفائے مصطفیٰ میں کریں گے، ہم رضائے مصطفیٰ اور اتباع مصطفیٰ میں کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایٹ دا مومنٹ جو ہمارا حال ہے نا، ہمارا حال یہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے حدیث پاک سے نور اور تجلیات اور معرفت اور حکمت لی ہی نہیں ہوتی، اس لیے ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اپنے خاوند کے مطابق، حالات کے مطابق، خاندان کے مطابق، اولاد کے مطابق، یا دوستوں کی، جیسے دوستوں کی مرضی اور خوشی ہوتی ہے اس کے مطابق کرتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو ابھی ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت بہت کمزور ہے، کیونکہ ہم نے
یہ راستہ لیا ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا راستہ ہم نے لیا ہی نہیں ہے نسبت بنانے کا۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو آپ کی زیارت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو کانوں سے سماعت کرتے ہیں، پھر آپ اس کو دل میں سمجھنے کی اور محسوس کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی معرفت کیا ہے۔ جتنا آپ سمجھتے جاتے ہیں نا، اتنا ہی آپ کا ذہن، آپ کا قلب، آپ کی روح نور و نور ہوتی جاتی ہے۔ اور پھر وہ سارا نور جو ہوتا ہے، پھر اس سے آپ کا جو بدن ہوتا ہے وہ اس راستے پر چلنے والا بن جاتا ہے، ادائے مصطفیٰ والا۔ پھر آپ ادائے مصطفیٰ والے بن جاتے ہو، پھر آپ فیشنوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں ذرا گہرا، جب آپ کو نسبت مصطفیٰ مل جاتی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ یہ نہیں دیکھتے فیشن کیا ہے، لوگ کیسے کپڑے پہنتے ہیں، لوگ کیسے مطلب زندگی اور حالات اور اپنے گھر بار کو سجاتے ہیں، پھر آپ یہ پرواہ نہیں کرتے۔ جس کو نسبت مصطفیٰ مل جاتی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو نور مصطفیٰ مل جاتا ہے، پھر وہ ہر کام ادائے مصطفیٰ میں کرتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اسوہ حسنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوتا ہے، وہ اس کی زندگی کا سرپرست بن جاتا ہے، گارڈین بن جاتا ہے، اور اس کی زندگی کا رہبر بن جاتا ہے، گائیڈ بن جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں اس کو ملتی ہیں، گارڈین بھی رسول اللہ اور گائیڈ بھی رسول اللہ، رہبر بھی رسول اللہ اور سرپرست بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتے ہیں۔ تو یعنی اس کے اوپر جو میں کہتی ہوں رحمت کی چادر، رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اللہ شامیانہ لگا دیتا ہے، اس بندے کی زندگی جو ہے نا وہ رحمت کی چھاؤں والی ہو جاتی ہے۔ اس کے اوپر نبی کا شامیانہ رحمت کا آ جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زندگی کے رہبر بھی بن گئے اور رہنما بھی بن گئے، گائیڈ بھی بن گئے، سرپرست بھی بن گئے، گائیڈ بھی بن گئے اور گارڈین بھی بن گئے۔ تو پھر اس کی زندگی کو جو ہے، اس کی زندگی کے اوپر رحمت کا شامیانہ آ جاتا ہے، تو پھر وہ بندہ جو بھی کام کرتا ہے نا وہ ادائے مصطفیٰ سے کرتا ہے، فیشن، حالات اور ماحول دیکھ کے نہیں کرتا، ادائے مصطفیٰ پہ کرتا ہے۔ اور پھر وہ جب کچھ سوچتا ہے نا تو وہ رضائے مصطفیٰ کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں نے وہ کام کرنا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس کا دل جو ہوتا ہے وہ دنیا کے غموں اور دکھوں میں ڈوبا ہوا نہیں ہوتا، اس کا دل جو ہوتا ہے وہ فنائے مصطفیٰ ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب جاتا ہے، ان کی ایک ایک ادا پر قربان ہو جاتا ہے، ان کی رضا کے لیے اپنے آپ کو، وہ دنیا کا نقصان بھی ہو جائے تو وہ پرواہ نہیں کرتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جس کو نسبت مصطفیٰ مل جاتی ہے نا، اس کو ادائے مصطفیٰ، اس کو رضائے مصطفیٰ، پھر وہ وفائے مصطفیٰ والا بن جاتا ہے۔ میں نے قدم بقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنی ہے۔ آپ نے تو ایک ہی وفا سیکھی ہوئی ہے نا، خاوند سے وفا کرنی ہے۔ آپ کی تو یہی حد ہے وفا کی، بڑی حد وفا کی تو یہ۔ لیکن ایک مومن کی میں آپ کو شان بتا رہی ہوں، ایک مومن کی وفا سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے ہوتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو مومن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا وہ منگتا ہوتا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یعنی پیروی میں قدم بقدم پیروی مصطفیٰ میں زندگی گزارتا ہے۔ یہ ہوتا ہے مومن۔ اب آپ دیکھیں، آپ جائزہ لیں اپنا کیا مومن ہے؟ یہی تو بات ہے۔ مومن صرف وہ نہیں ہوتا جو زبانی کہی جائے آمنت باللہ و کتبہ و رسولہ، میرا بس ایمان ہے جی قرآن پر، کتاب پر، اللہ پر، رسولوں پر، ملائکہ پر، آخرت پر۔ یہ تو زبانی ہم نے بنایا ہوا ہے، یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ ہمارا اعتقاد ہے، اعتقادی ہے یہ۔ لیکن اس کے بعد قلبی، اور اس کے بعد پھر ہم نے
عملی مومن بھی تو بننا ہے، لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں، صرف اعتقادی مومن بیٹھے رہتے ہیں ساری زندگی، نہ ہم اس کو قلبی اپنے سینے تک قلب میں لے کے آتے ہیں، نہ عملی نہ اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے جو میں آپ سے کہتی ہوں کہ ہم شیطان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے تو نے زبانی کہہ دیا بس کافی ہے، تو مسلمان ہے، تو ایمان والا ہے، کیونکہ تو نے پڑھا ہے نا ایمان مجمل ایمان مفصل، تو نے پڑھا ہے تو مومن ہے۔ شیطان ہمیں زبانی مومن بناتا ہے، لیکن ہمیں عملی اور ہمیں جہادی اور فعلی مومن بننے نہیں دیتا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ہم جو حدیثیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں نا، ہمارے اوپر سے گزر جاتا ہے، کچھ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم سمجھتے ہیں یہ تو تب کی بات ہے، یہ ہم اب ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہم مومن ہی نہیں ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ہم بے پرواہ اور کہتے ہیں نا بے دلی سے اور بے حسی سے حدیث پاک سن کے تو بھلا دیتے ہیں، آیتیں سن کے تو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، صحابہ کرام جو ہوتے تھے ان کا جہاد ہی یہ ہوتا تھا، ان کی زندگی کا مرکز اور محور ہی یہ ہوتا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا سمعنا واتونا، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اب ہم نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھانا ہے، اس تک پہنچنا ہے، وہ درجہ پانا ہے۔ جو بات وہ زبان مصطفیٰ سے سن لیتے اس بات کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے، اپنی زندگی کا اس کو حاصل بنا لیتے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے انہیں دنیا کے کھونے کا کوئی غم ہی نہیں ہوتا تھا۔ جنگوں میں جا رہے ہیں، جہادوں میں جا رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، ہجرتیں کر رہے ہیں، خاندان چھوڑ رہے ہیں، انہیں کوئی غم۔ ہمیں تو بعض بات پہ ڈپریشن ہونے لگ جاتا نا، ہم لوگ اتنے کمزور لوگ ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ ہمیں ڈپریشن ہونے لگ جاتا ہے۔ میں بتاؤں صحابہ کرام سب کچھ لٹا دیتے لیکن انہیں غم نہ ہوتا۔ ڈپریشن تو بہت بڑی چیز ہے، انہیں تو غم بھی نہیں، انہیں تو فیل ہی نہیں ہوتا تھا کہ کچھ گیا ہے۔ اس لیے کہ ان کا دل، دماغ، روح، بدن سب کچھ ادائے مصطفیٰ، وفائے مصطفیٰ، رضائے مصطفیٰ، فنائے مصطفیٰ اور اتباع مصطفیٰ میں لگا ہوا تھا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہمارا تو سارا کچھ دنیا میں لگا ہوتا ہے، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ ہمارا تو سارا کچھ غم دنیا کے، چاہتیں دنیا کی، محبتیں دنیا کی، خواہشیں دنیا کی، حسرتیں دنیا کی، پچھتاوے دنیا کے، ہمارا تو سارا کچھ دنیا میں انویسٹ ہوا ہے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ ہم نے تو اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک دنیا میں ڈبویا ہوا ہے، اس لیے جب ذرا دنیا کی کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم فٹافٹ ہم ڈپریشن میں اور کہتے ہیں نا اس میں انگزائٹی میں اور ان چیزوں میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم دنیا میں ڈوبے ہوئے لوگ۔ آپ کو فرق سمجھ آ رہا ہے؟ صحابہ کرام جو تھے وہ آخرت میں ڈوبے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے منگتے تھے، اس لیے انہیں کبھی ڈپریشن نہیں ہوتا تھا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ حدیث پاک جو ہے یہ تو صحابہ اکرام کے لیے تھی کہ صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ تو فنائے رسول ہیں، یہ تو ادائے رسول والے ہیں، یہ تو ثنائے رسول والے ہیں، یہ تو اتباع رسول والے ہیں، یہ تو رضائے رسول والے ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تھا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ان کے پاس ایمان آلریڈی تھا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ان کے پاس ایمان کی دولت آلریڈی تھی، ایمان کا درجہ اور ایمان کا مقام ان کے پاس آلریڈی موجود تھا، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ڈائریکٹ خوشخبری ان کو سنائی کہ یہ 5 کام اگر تم کرتے رہو یہ 5 کام ایمان کی حالت میں، یہ جو ایمان تمہارے پاس ہے نا، میری محبت، میری چاہت، میری ادا، میری وفا، میری ثنا، میرا اتباع، 5 کام اب تم کرتے رہو گے نا میرے ساتھ اس ایمان کی حالت میں، تو تم تو سیدھا جنت میں جاؤ گے۔ آپ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو وہ
یہ جو 5 کام ہیں یہ تو بہت اعلیٰ درجے کے کام ہیں، اور اس کے لیے اعلیٰ درجے کا ایمان بھی تو ہونا چاہیے۔ ہم کام تو کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں ہوتا ہمارے پاس، اس لیے ہمارے جو کام ہے نا وہ بھی ناقص ہی ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہ ذرا، اس لیے میں کہتی ہوں غور کیا کریں، تدبر، تفکر، تفقع کرنا ہے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں کیا کریں یا قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں کیا کریں۔ اس کے علاوہ تفکر، تدبر، دنیا کی باتوں کو سوچنا، دنیا کی باتوں میں غور کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ 5 کام کون سے جو ہم کرتے ہیں، نماز، روزے اور حج اور زکوٰۃ، اور اس سے پہلے شہادہ لگا لیں کہ یہ 5 کام تمہارے تبھی مقبول ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے جب تم ایمان کی حالت، تو میں اس بات پہ آپ کی توجہ میں آپ کو کہہ رہی تھی، ذرا سوچیں حالت کون سی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی حالت، اور ہماری حالت کون سی ہے؟ غفلت کی حالت۔ ہماری حالتیں کون سی ہیں؟ ہماری حالتیں، ہماری جو حالت ہے جہالت کی حالت ہے، ظلمت کی حالت ہے۔ ہم تو غفلت، جہالت، ظلمت اور منافقت کی حالت والے لوگ ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 5 کام، یعنی ان کا مقصد، یہ جو 5 کام ہے نا، اس بات پہ ذرا غور کریں، یہ جو 5 کام ہے نا، شہادہ، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کا مقصد کیا ہے؟ تمہیں جنت میں لے جانا۔ لیکن یہ 5 کام، یہ 5 تمہیں جنت میں تب لے کر جائیں گے یہ ستون، جب تمہاری حالت جو ہے نا، اپنی حالت وہ ایمان والی ہوگی۔ اور ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم 5 کاموں کے پیچھے دوڑتے ہیں، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط پہلے لگائی نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی حالت، اس کی ہمیں کوئی بھی خبر نہیں ہوتی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر ایمان کی حالت ہی نہیں ہے، حالت ہماری غفلت کی ہے، حالت ہماری جہالت کی ہے، ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ کی پیروی نہیں کرتے، غافل ہیں کہ نہیں؟ ہم جہالت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، قرآن پڑھتے تو ہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، یہی تو جہالت ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کی بجائے ہم اپنے آپ کو خوش کرنے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، یہی تو جہالت ہے۔ اور ظلمت کیا ہے؟ اپنے فائدے کے لیے سب کام کرنا، اللہ کی رضا کے لیے نہ کرنا، اپنے فائدے کے لیے کرنا، یہ ظلمت ہے۔ اور منافقت کیا ہے؟ کہ جیسا اچھا لگا، جو اچھا لگا، جہاں اچھا لگا لے لیا، کر لیا، یہ منافقت ہے۔ کوئی حدود، کوئی قیود، کوئی شریعت، کوئی سنت، کوئی صراط المستقیم کا پتہ ہی نہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب ہماری حالتیں ہی جہالت، ظلمت، منافقت اور غفلت والی ہیں، آپ مجھے بتائیں وہاں پر یہ 5 کام ہم جتنے مرضی حج عمرے کر لیں، جتنے مرضی روزے رکھ لیں، جتنی بار مرضی ہم کہتے ہیں نا قرآن پڑھ لیں، نمازیں پڑھ لیں، ہمارے یہ 5 کام جو ہے نا یہ ہمیں کہیں بھی لے کر نہیں جائیں گے، کیونکہ جو شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے نا ایمان کی حالت میں، ایمان کی ہماری حالت ہی نہیں ہے۔ ایمان کی حالت میں نے آپ کو بتائی نا، جو بندہ اپنی زندگی ساری ادائے مصطفیٰ، ثنائے مصطفیٰ، وفائے مصطفیٰ، رضائے مصطفیٰ، فنائے مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ میں گزارتا ہے نا، وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب ایمان کی حالت جو ہے، آپ مجھے بتاؤ بیٹھے بٹھائے حاصل ہوتی ہے؟ میں گھر بیٹھا رہا ہوں آرام سے، نمازیں پڑھ کے بیٹھا رہا ہوں تو میں ایمان والا اپنے آپ بن جاؤں؟ میں آپ کو بتاؤں یہ کبھی بھی نہیں ہونا۔ ایمان کی حالت کے لیے آپ کو کسی کی صحبت چاہیے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ صحبت چاہیے۔ انعمت علیہم، کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ صراط المستقیم اور ایمان اور تقوی تمہیں گھر بیٹھے نہیں ملے گا،
ہے, یہ کہاں سے ملے گا؟ انعمتا علیہم کی صحبت ڈھونڈو، اللہ کے بندوں کی، انعام یافتہ بندوں کی، صالحین کی صحبت ڈھونڈو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب تم کسی صالحین کی صحبت میں آ کے بیٹھو گے نا، جب تم انعمتا علیہم کی صحبت میں آ کے بیٹھو گے نا، تو ان کی صحبت جو ہے، ان کا جو قلب ہوتا ہے، ان کا جو سینہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ تاک تاک میں چراغ، اس چراغ میں اللہ کا نور ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو سینے کے نور سے، صحبت کے نور سے آپ کے من کے پردے دور ہوتے ہیں۔ شیطان نے جو وسوسے اور فطور ڈالے ہوتے ہیں نا، وہ اس نور سے دور ہوتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ گھر بیٹھے نہیں دور ہوتے۔ جو ہمارا کنسپٹ ہے، گھر بیٹھ کے میں نے خود ہی قرآن پڑھ لیا، خود ہی میں نے نماز پڑھ لی، تو میں تو اپنے آپ کو خود ہی کہہ دیا کہ میں نیک ہوں۔ کوئی آپ کی کہتے ہیں نا حدیث پاک سے آپ نے کوئی اپنی تصدیق کروائی ہو، یا قرآن سے آپ نے کوئی کہتے ہیں نا کوئی شہادت لی ہو کہ میں نیک ہوں، نہیں، اپنے آپ کو خود ہی کہ میرے گھر والے مجھے کہہ رہے ہیں تو میں نیک ہوں۔ آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ گھر والے تو آپ کی اتھارٹی نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی آپ کے گھر والے نہیں ہے، نہ ماں باپ اتھارٹی ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کی رضا اور اللہ کی بخشش کی اتھارٹی اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے یا رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کو نور لینے کے لیے، ایمان لینے کے لیے آپ کو کوئی آپ کو صحبت چاہیے، یہ میں آپ کو بتا رہی تھی، صحبت چاہیے، کسی کی نسبت چاہیے۔ اب میں آپ کو ایمان کا بتانے لگی ہوں کہ ایمان کیسے آئے گا میرے اندر۔ گھر بیٹھے بٹھائے ایمان میرے اوپر نازل نہیں ہوگا، نہ اپنے آپ میرے دل میں جائے گا۔ ایمان کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کسی اللہ کے بندے کی، انعمتا علیہم کی صحبت ڈھونڈنی ہے، پھر آپ نے اس سے نسبت بنانی ہے۔ نسبت کا مطلب ہوتا ہے تعلق بنانا۔ اور وہ تعلق کیسا ہوگا؟ وہ تعلق یہ نہیں جیسے ہم دنیا میں کسی سے بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہوتے، یہ تعلق نہیں ہوتا اللہ والوں سے، انعمتا علیہم والوں سے۔ ان کی صحبت، ان کی نسبت کس طرح کی ہوتی ہے؟ ان سے ہماری نسبت ہوتی ہے اللہ کے لیے، للہ۔ جب ہم ان کے ساتھ بیٹھیں تو ہماری سماعت کی نسبت اللہ کے لیے، اللہ کی بات سننے کے لیے ہم آئے ہیں۔ ہماری بصارت کی نسبت، آنکھوں کی نسبت بھی اللہ کے لیے، ہم اللہ کی بات سمجھنے کے لیے آئے ہیں۔ اور ہماری جو ذہنی قابلیت ہے، صلاحیت ہے، سب کو ہم اللہ کے لیے اس بندے کی صحبت میں لے کے آتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم اپنے قلب کو، اپنی روح کو، اپنے ذہن کو، ہر چیز کو اس بندے کی صحبت کے نور میں منور کرنے کے لیے لے کر آتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ صحبت سے پھر آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو شہادت ملے گی، شہادت ملے گی۔ یعنی ایک تو آپ اللہ کو جانتے ہیں گھر بیٹھے، گھر بیٹھے بھی آپ اللہ کو جانتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں ہاں میرا تو اللہ پہ ایمان ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، گھر بیٹھے آپ صرف اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کی نہیں آپ جانتے کہ اللہ کو کیا پسند ہے۔ آپ اللہ کو تو مانتے ہیں گھر بیٹھے، لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ نہ آپ کو اللہ کی احکامات کا پتہ، نہ آیات کا پتہ، نہ حدود کا پتہ، نہ اللہ کی پسند کا پتہ، نہ اللہ کے درجات کا پتہ، نہ اللہ کے پسندیدہ مقامات کا پتہ۔ گھر بیٹھے آپ صرف اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ نہ اللہ کے راستے کا پتہ، نہ اللہ کے پسند کے اعمال کا پتہ۔ گھر بیٹھے آپ کو کیا پتہ؟ لیکن جب آپ صحبت میں آ جاتے ہیں، نسبت میں آ جاتے ہیں، سماعت، بصارت اور اپنی قابلیت اور صلاحیت کو کسی کی صحبت میں لے کر آتے ہیں، تو پھر سب سے پہلے آپ کو شہادت ملتی ہے۔ شہادت کا مطلب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حقیقت آپ کو سمجھ آتی ہے۔ شہادہ ہے کیا؟ کہ شہادہ تو اللہ کو دیا ہوا وعدہ ہے جو ہم نے نبھانا ہے۔ ہم شہادہ کہہ کے مزے سے بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں۔ شہادہ کہنے کے بعد، لا الہ کہنے کے بعد میں نے نفس کشی کرنی ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑ دینا ہے،
میں نے الا اللہ والا بننا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور میں نے محمد رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے پہلی چیز جو آپ کو نسبت سے ملتی ہے وہ شہادہ ہے۔ آپ کو شہادہ کا وعدہ اور اس کی حقیقت سمجھ آتی ہے۔ آپ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے وہ کہا نا میاں محمد بخش نے کہ من دا کلمہ مینوں مرشد پڑھایا تے میں کلمے نال ہی ڈوئی۔ ویسے بھی آپ کلمہ پڑھتے تھے، لیکن کلمہ پڑھ کے آپ بے پرواہی میں تھے، لیکن جب میں کسی مرشد کے پاس آ گیا، کسی انعمت علیہم کے پاس آ گیا، تو وہاں جو کلمہ میں نے پڑھا، جو کلمہ میں نے وہاں سمجھا، جو مجھے وہاں سے کلمے کی نسبت اور معرفت اور حقیقت سمجھ آئی، من دا کلمہ مینوں مرشد پڑھایا تے میں کلمے نال ہی ڈھوئی، تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ اس کلمے سے کے ساتھ میں نے زندگی گزارنی ہے، میں نے اس کلمے کے راستے پر چلنا ہے۔ یہ بات مجھے میرے مرشد نے سمجھائی، ورنہ میں تو کلمہ پڑھ کے بے پرواہی میں تھی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایمان کی حالت ہمیں ملے گی کیسے؟ کسی کی صحبت سے ملے گی، پھر ہمیں سماعت، بصارت اور نسبت سے ملے گی۔ سب سے پہلے ہمیں شہادت ملے گی، کلمے کی شہادت ملے گی، جو ہماری قلبی شہادت ہوگی۔ پہلے تو ہم لسانی شہادت بس کر رہے تھے نا، زبانی کلمہ پڑھ دیا۔ جب ہم کسی کی صحبت میں آ جاتے ہیں تو ہمارا کلمہ جو ہوتا ہے نا، پھر وہ قلبی اور عملی بن جاتا ہے، قلبی اور عملی بن جاتا ہے۔ پھر ہم اس کلمے پر، اس شہادت پر خود شہادت دینے والے بن جاتے ہیں۔ پہلے ہم کہہ تو رہے تھے، لیکن ہم عمل نہیں کر رہے تھے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایمان کہاں سے ملے گا؟ کسی کی صحبت سے ملے گا۔ پھر شہادت پہلے ہمیں نصیب ہوگی، پھر ہمیں طہارت ملے گی، طہارت، من کا تزکیہ ملے گا، من کا تزکیہ ملے گا۔ پھر ہمیں ہمارے دل کو خشیت ملے گی، اللہ کی سچی خشیت۔ پہلے ہم لوگوں سے ڈرتے تھے، لیکن جب ہمارے من کو شہادت مل جائے گی اور طہارت مل جائے گی نا، پھر ہم اللہ کی خشیت والے بن جائیں گے، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جب ہم اللہ سے ڈریں گے تو پھر ہم نفس اور شیطان سے عداوت والے بن جائیں گے، نفس اور شیطان سے لڑنے والے بن جائیں گے۔ پھر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والے بن جائیں گے، پھر ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت والے بن جائیں گے، پھر ہم قرآن کی معرفت والے بن جائیں گے، قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں گے۔ پھر ہم آخرت کی چاہت والے بن جائیں گے، ہمارے دل سے آہستہ آہستہ دنیا کی چاہتیں، محبتیں ختم ہوتی جائیں گی، اور ہم آخرت کی چاہت والے بن جائیں گے۔ ہم دنیا میں خوشیاں ڈھونڈنے کی بجائے ہم جنت کی راحت والے بن جائیں گے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح ہمارے دل کو نور اور سکینہ ملے گا، ہم دنیا کے لیے نہیں روئیں گے، ہم جنت کی راحت والے بن جائیں گے کہ جو کمیاں محرومیاں میری یہاں رہ گئی ہیں، اللہ جنت میں پوری کر دے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پھر آپ جنت کی راحت والے بن جائیں گے، پھر ہم اللہ کی رضا کی خواہش والے بن جائیں گے کہ میرا رب، میں دنیا چھوڑنے سے پہلے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کی خواہش والے بن جائیں گے، اور پھر ہم ایمان والے بن جائیں گے۔ یہ ایمان ہوتا ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کی صحبت سے ہمیں شہادت ملی، شہادت سے ہمیں طہارت ملی، طہارت سے ہمیں حشیت ملی، حشیت سے ہمیں نفس اور شیطان کی عداوت ملی، پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ملی، پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ملی، پھر قرآن کی معرفت ملی، پھر جنت کی راحت ملی، پھر آخرت کی چاہت ملی، پھر اللہ کی رضا کی خواہش ملی، پھر اللہ کی قربت ملی۔ یہ ایمان ہوتا ہے۔ اب آپ سوچو، ہمارے اندر یہ باتیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی، آپ سمجھ رہے ہو؟
تو گھر بیٹھے تو ہمارے اندر یہ چیزیں اپنے آپ نہیں آ جانی تھی کہ میں بیٹھے بٹھائے شہادت والا، طہارت والا، حشیت والا، شیطان سے دعوت والا، اللہ رسول کی اطاعت والا، محبت والا گھر بیٹھے بیٹھے بن جاؤں. ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری جو پرورش ہے وہ ساری نفسی دنیاوی ہے، رسمی اور ماحولی ہے، رواجی ہے. ہم نے کہاں سے گھر بیٹھے یہ چیزیں حاصل کرنی ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ گھر بیٹھے تو ہم غفلت میں، جہالت میں، ظلمت میں، منافقت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے ایمان کے لیے ہمیں کوئی صحبت چاہیے ہوتی ہے، کسی کی نسبت، کسی کی نظر چاہیے ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ ہمارے اندر پہلے ایمان کی حالت تو پیدا ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات تو ہمیں سمجھا رہے ہیں، اور اللہ بھی قرآن پاک میں یہی کہتا ہے، یا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان والے بننا، پھر نیک عمل کرنا. ہم دوڑ کے نیک عمل کرتے ہیں اور یہ ایمان کا ہمیں پتہ ہی نہیں، جس کی وجہ سے ہوتا پتہ کیا ہے؟ ہمارے جو اعمال ہیں نا وہ بھی کھوکھلے، وہ بھی بیکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ پیچھے ایمان نہیں ہے. ایمان کا درجہ اور مقام نہیں ہے. جہاں سے اللہ نے ہمارے اعمال قبول کرنے تھے نا، ہم اس درجے پر ہے ہی نہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہمارے پاس ایمان کی حالت ہوتی، یہ والی حالت جو میں نے آپ کو بتائی ہے، تو پھر ہی ہم اعمال کر کے جنت میں داخل ہوتے نا. ہم اعمال تو کر رہے ہیں لیکن وہ درجہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری حالت پتہ کیا ہے؟ اب میں آپ کو آپ کی حالت بتاؤں، ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت کیا ہے؟ چونکہ ایمان کا درجہ نہیں ہے، صرف اعمال ہیں، تو ہمارا حال پتہ کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسوہ حسنہ مصطفیٰ ہمیں دیا ہے، لیکن ہم اس اسوہ حسنہ کی پیروی کرنا بھول گئے. اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن دیا ہے، لیکن ہم اس پر تفکر اور تدبر اور تفکر، اس سے تزکیہ لینا بھول گئے. اللہ رب العزت نے ہمیں لباس دیا ہے، ہم پہنتے تو ہیں لیکن شرعی طور پر 70 ڈھانپنا بھول گئے. اللہ رب العزت نے ہمیں زبان دی، اللہ نے کہا تھا کہ اس زبان سے میرا شکر کرنا، ہم شکر کرنا بھول گئے، ذکر کرنا بھول گئے، چغلیاں، غیبتیں، ادھر ادھر کی باتیں، گپ شپ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ پیچھے ایمان نہیں ہے. اس لیے ہم زبان سے اللہ کا ذکر بھول گئے. اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتیں دیں اور ہم شکر کرنا بھول گئے. اللہ رب العزت نے ہمیں کہا کہ جو عمل لے کے آنا وہ ہر طرح کے نہ لے کے آنا، صرف تقوی والے لے کے آنا. اور ہم چونکہ ایمان نہیں ہے پیچھے، اس لیے ہم تقوی والا زاد راہ جمع کرنا بھول گئے. میں نعمتیں دیں اور ہم شکر کرنا بھول گئے. اللہ رب العزت نے ہمیں کہا کہ جو عمل لے کے آنا وہ ہر طرح کے نہ لے کے آنا، صرف تقوی والے لے کے آنا. اور ہم چونکہ ایمان نہیں ہے پیچھے، اس لیے ہم تقوی والا زاد راہ جمع کرنا بھول گئے. اللہ رب العزت نے فرمایا تھا یہ کلمہ میں نے تمہیں دیا ہے، لیکن ہم چونکہ اس دنیا میں آ کے ہم ظلمت اور جہالت کا شکار ہو گئے، اس لیے ہم اس کلمے کو نبھانا بھول گئے. اللہ رب العزت نے کہا میری طرف آنے کا راستہ ہے، ہر راستے پہ میں نہیں ملتا، میرا ایک ہی راستہ ہے، صراط المستقیم. چونکہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے اس لیے ہم صراط المستقیم بھول گئے. اللہ نے فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں دل دیا ہے، اس میں میری محبت اور حشیت رکھنا. ہم نے دل میں دنیا کے غم، دنیا کی خواہشیں، دنیا کے خوف، روگ، پچھتاوے رکھ لیے، ہم تو حشیت الہی کو بھول گئے. اللہ رب العزت نے دماغ اس لیے دیا تھا کہ اس سے میری قرآن کی آیات میں تفکر تدبر کرنا. ہم نے دماغ میں دنیا کی فکریں، دنیا کے کہتے ہیں نا پریشانیاں دماغ کو لگا لی اور قرآن کے اندر تفکر اور تدبر کرنا بھول گئے. اللہ نے عقل دی تھی کہ عقل استعمال کرنا پورے کے پورے دین میں داخل ہونا. ہم نے عقل استعمال کر کے دین میں داخل ہونا بھول گئے،
اور پوری دنیا کے پیچھے اپنا دماغ، عقل سب دنیا کے پیچھے لگا دیا مال جمع کرنے کے لیے۔ اللہ نے روزہ دیا تھا کہ اس روزے سے نفس کشی کرنا، لیکن چونکہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، ہم فاقہ کشی کرتے ہیں، نفس کشی کرنا بھول گئے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے کہا تھا کہ شیطان تمہارے پیچھے ہے، اس سے بچنا۔ ہم تو شیطان کی پیروی کر کے اس سے بچنا ہی بھول گئے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے نماز دی تھی، کہا تھا اقیم الصلاۃ کرنا، اس کو زندگی پر، اپنی زندگی پر قائم کرنا۔ ہم تو نماز پڑھ کے اقیم الصلاۃ ہی بھول گئے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے زندگی کی مہلت کے بارے میں کہا یہ متاع قلیل ہے، تھوڑی دیر کی مہلت ہے، رضی اللہ پہ جانا ہے، وہی ہم بھول گئے۔ اللہ نے کہا تھا میں جنتیں سجا رہا ہوں، تم نے بھی بیٹھ کے دنیا میں جنتیں سجانی ہیں، ہم تو جنتیں سجانا بھول گئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو ہم سب کچھ بھول گئے ہوئے ہیں کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ہماری ایمان کی حالت نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایمان کی حالت نہیں ہے، اعمال، اس وجہ سے جب ہم اعمال بھی کرتے ہیں نا وہ ناقص ہیں، وہ کھوکھلے ہیں، وہ اس کی روح نہیں ہے، اس میں روح ڈالنا ہم بھول گئے۔ اور آپ سوچو جب روح ہی نہیں ہے اعمال کے اندر، جیسے نماز پڑھی قائم نہیں کی، قرآن پڑھا سمجھا ہی نہیں، جیسے نفس پروری کی، نفس کشی نہیں کی، جیسے کلمہ صرف پڑھا ہے، کلمے کا وعدہ نبھایا نہیں ہے، تو پھر ہمارے اعمال کے اندر روح ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ اعمال ایسے ہیں جیسے مردہ ہے۔ آپ مردے کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ کیا کرتے ہیں آپ مردے کے ساتھ؟ اللہ بھی ہمارے جو ایسے غفلت والے، جہالت والے، ظلمت والے، ہمارے منافقت والے اعمال جب اللہ دیکھتا ہے نا تو اللہ بھی کہتا ہے کہ اس کے جو مال ہیں، جیسے نماز، حدیث پاک میں آتا ہے جو لوگ غفلت جہالت دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ اقیم الصلاح نہیں کرتے، خشیت کے بغیر نماز پڑھتے ہیں، حضوری کے بغیر نماز پڑھتے ہیں، غفلت جہالت میں ہوتے ہیں، اللہ فرشتوں سے کیا کہتا ہے؟ اس کی نماز کالے سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر دے مارو۔ اسی طرح قرآن کیا کہتا ہے؟ جب ظالم جاہل جب قرآن کھولتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ جو لوگ ایمان کے بغیر قرآن کی طرف جاتے ہیں انہیں قرآن سے نقصان ہی ملتا ہے، نماز ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، روزے سے انہیں فاقہ کشی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ پوائنٹ آپ نوٹ کریں ذرا۔ تو آپ کا اب کیا خیال ہے؟ ہمیں اعمال کی طرف دوڑنا چاہیے یا ایمان کی فکر کرنی چاہیے؟ یہ بتائیں آپ مجھے۔ یہ جو میں ساری آپ کے ساتھ کوشش کر رہی ہوں، مجاہدہ کر رہی ہوں، یہ ساری ایمان کے لیے ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اعمال تو آپ کرتے آ رہے ہیں کہ نہیں؟ بچپن سے نمازیں پڑھ رہے ہیں بھائی، بچپن سے قرآن پڑھ رہے ہیں بھائی، بچپن سے روزے رکھ رہے ہیں، اعمال تو ہیں آپ کے پاس۔ وہ اعمال کس درجے کے ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ مجھے اتنا پتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے نا، ایمان اگر نہیں ہے، اگر ہمارے پاس انعمت علیہم کی صحبت نہیں ہے، اگر ہمارے پاس خشیت نہیں، طہارت نہیں، شہادت نہیں، شیطان اور نفس سے عداوت نہیں، اللہ رسول کی اطاعت نہیں، اللہ رسول سے محبت نہیں، قرآن کی معرفت نہیں، جنت کی راحت نہیں، آخرت کی چاہت نہیں، اللہ کی رضا کی خواہش نہیں، اگر اللہ کی قربت نہیں ہے نا، اگر ہمارے دل میں یہ نہیں ہے نا تو ہمارے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ تو اگر ایمان ہی نہیں ہے تو اعمال کہاں کے؟ کون سے اعمال؟ اعمال تو ہمارے اپنے آپ گھٹیا، اعمال تو اپنے آپ اللہ کی بارگاہ سے نامنظور اور رد کر دیے جائیں۔
آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ہماری حدیث پاک جو ہے اس کے 7 8 9 10 حصے بنتے ہیں، کیونکہ ہم نے پہلے ایمان کی وہ درجہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شرط، ایمان کی شرط، ایمان کی حالت ہوگی تو تمہارے یہ جو اعمال ہے نا یہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جنت تک لے جائیں گے۔ ہماری تو وہ حالت ہی نہیں، ہمارے پاس تو وہ ایمان کا درجہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ایمان کی کیفیت ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے پاس ایمان کی شرط ہی نہیں ہے، تو ہمارے اعمال کیسے قبول ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ اعمال بھی ہمارے ناقص ہی ہیں پھر، کیونکہ جب ایمان ہی نہیں ہے تو اعمال کیسے قبول ہوں گے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم حدیث پاک پڑھ کے ہم ایسے ہی خوش ہوتے رہتے ہیں، اور یہ حدیث میں نے سنی ہے کہ جو بھی نماز پڑھے گا نا وہ یہ 5 کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو بھی حج عمرہ کر کے آئے گا نا وہ بخشا جائے گا، جو بھی کلمہ پڑھ لے گا نا، میں اکثر وہ کہتے ہوئے سنتی ہوں، جو بھی کلمہ پڑھ لے گا نا تو چاہے اس نے پڑھا 1 دفعہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، جو بھی روزے رکھے بخشا جائے گا، جو بھی روزہ رکھے گا بخشے جائے گا۔ یہ کہاں کی باتیں ہیں؟ اپنی حالت تو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی حالت شرط ایمان ہے، درجہ ایمان ہے، قبولیت کا مقام ایمان ہے، ہم اس مقام پر ہے ہی نہیں تو ایسے ہی خوش ہوتے رہتے ہیں، 5 روزے رکھ لیے میری بخشش ہو گئی، کس نے کہا؟ نہ اپنا پتا نہ ایمان کا پتا، یہ پتا میری بخشش ہو گئی۔ یہ نہیں سمجھ آتی یہ سرٹیفکیٹ دے کون جاتا ہے ہمیں؟ ہاں، تو اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ گھر بیٹھے آپ بخشش کا سرٹیفکیٹ نہیں لے سکتے، نہ آپ نیک بن سکتے ہیں اپنے آپ، گھر بیٹھے آپ متقی اور امتی اور جنتی نہیں بن سکتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو پھر وہی بات، کوئی صحبت، کوئی نسبت، کوئی راہبر چاہیے، تو آپ کو وہ جیسے ایک واقعہ میں پڑھ رہی تھی جو میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ایک شخص اپنے شیخ کے پاس جا کے کہا کرتا تھا میں تو ہر رات اللہ کا دیدار کرتا ہوں گھر بیٹھا، مجھے اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ گھر بیٹھے ہم بھی جنتی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، جیسے گھر بیٹھے ہم کہتے ہوتے ہیں میں نمازی تو میں حاجی تو میں صحیح تو میں پتہ نہیں کیا پہنچی ہوئی ہستی گھر بیٹھے۔ وہ بھی یہی کہا کرتا تھا، کہتا ہے میں تو ہر رات اللہ کا دیدار کرتا ہوں، مجھے نہیں کہیں جانے کی ضرورت ہے۔ تو وہ اس کے شیخ اسے بار بار کہیں کہ ایک بزرگ ہیں فلانی جگہ پہ رہتے ہیں ان کے پاس جاؤ، تو وہ کہے مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں کسی کی، میں تو اللہ کا دیدار اتنا پہنچا ہوا ہوں، ایسے امال میں تو پوری رات عبادت کرتا ہوں۔ وہ بار بار اس کے شیخ اس کو کہیں نہیں تم ان کے پاس جاؤ، ان سے جا کے ملو۔ اہی وہ تنگ آگے کہتا ہے چلو میں چلا ہی جاتا ہوں، پتہ نہیں اس شیخ کے پاس کیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، میرے تو گھر بیٹھے سب کچھ مل رہا ہے۔ تو ان سے ملنے گیا بزرگ سے، تو وہ دیکھا تو وہ بیچارے دریا کے کنارے تو وہ کپڑے دھو رہے ہیں اور وضو کھا رہے ہیں۔ اس نے کہا اللہ میں اتنی دور سے انہیں ملنے آیا ہوں، یہ تو کپڑے دھونے والا کوئی نہیں، ان کے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں خدمت گزار، کوئی ان کا پوچھنے والا ہی نہیں، تو میں اتنی دور سے ان کے پاس چل کے آیا۔ پتا ان کے پاس کیا تھا، وہ اپنا ڈول پانی کا اٹھا کے آ رہے ہیں، تو پانی بھی ان کے پاس گھر میں نہیں ہے، تو ڈول لے پانی لینے آئے ہوئے ہیں، وضو بھی بیچارے خود ہی، کپڑے بھی خود ہی دھو رہے ہیں، اپنے کام بھی خود ہی کر رہے ہیں، اور ہنستا حال اور کپڑے پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے ان کے پاس مجھے بھیج دیا۔ وہ بزرگ جو کپڑے دھو کے وضو کر کے انہوں نے مڑ کے اس کو ایک نظر دیکھا، بس ایک نظر اس کو دیکھا اس آدمی کو جو ان سے ملنے آیا تھا، جو کہہ رہا تھا مجھے اللہ کے دیدار ہوتے ہیں گھر بیٹھے، تو کہتے ہیں وہ ادھر ہی پھڑک کے مر گیا۔ وہ تاب نہ لا سکا ان کے سینے کے نور کی اور ان کی آنکھ کے نور کی، وہ شخص تاب نہ لا سکا۔ جیسے غبارہ بہت پھول جائے نا، اس میں ایک ہلکی سی آپ پن لگاؤ تو وہ پھٹ جاتا، اس کا نفس بہت پھول گیا تھا، اس کو اپنا بہت بڑا اور بہت ہستی پاک نظر آ رہی تھی، اپنی وہ سارا نقلی تھا نا، سارا فیک تھا، سارا شیطان نے اس کے اوپر ایک جال ڈالا ہوا تھا۔ اور جب اصلی سامنے آیا، جب اصلی سامنے آیا اللہ والا،
تو جو نقلی شیطان نے بنایا ہوا تھا وہ اس کی تاب بھی نہ لا سکا، وہ بے ہوش کیا، وہ مار ہی گیا ادھر۔ ان کے نگاہ کے نور سے وہ جو اللہ کا کہتے ہیں نا خالص جو تجلی، جو اس کے نور، اللہ کے نور کی تجلی اس کے سینے سے جب اس کے اوپر پڑی تو وہ ادھر ہی مر گیا۔ تو جس بزرگ نے بھیجا تھا انہوں نے اس سے پوچھا، کہتے ہیں میں نے تو آپ کے پاس بھیجا تھا، آپ اس کی کوئی تربیت کریں گے؟ کہتے ہیں وہ تو اونچا ہی بہت چلا گیا تھا، اس کی تربیت ہو ہی نہیں سکتی تھی، وہ اتنا اپنے آپ کو ہو گیا ہوا تھا کہ وہ اس تربیت کے درجے پر، عاجزی پر اور زاری مسکینی پر آ ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ شیطان ہمارے ساتھ گھر میں یہ مکر کھیلتا ہے، ہمیں کہتا ہے تو بخشی ہوئی، تو جنتی، تو نمازی، تو حاجی، تو بڑی خاوند کی خدمت گزار، تو تابع دار، تو سیدھا جنتی۔ اس لیے ہم باہر جا کے نا، ہم کوئی صحبت ڈھونڈتے ہی نہیں، ہم باہر جا کے صحبت ہی نہیں ڈھونڈتے، ہم کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں، گھر پتہ ہے میں بخشی ہوئی، گھر پتہ ہے میں جنتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم گھر سے باہر نکل کے اگر چلے جائیں کسی درس میں، کسی کلاس میں، وہاں جا کے جب ہمیں اپنی حالت نظر آتی ہے تو ہم مڑ کے آتے ہی نہیں، کہتے ہیں میں نے نہیں جانا ادھر، یہ تو باتیں بڑی عجیب ہیں، یہ تو بہت ہی مشکل بات ہے بھائی کہ ایمان والے بنو، ہم تو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے روزے دار، اور ہم تو قرآن والے اور جنتی بن کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ کیا بات پتہ چل رہی ہے پہلے ایمان والے بنو؟ تو بڑا ہی مشکل کہا بھائی جاؤ ہی نا، گھر بیٹھے جنتی آسان تھا، باہر نکل کے تو جنتی بننا، ایمان والا بننا تو بڑا ہی مشکل کام ہے، غائب ہی ہو جاؤ۔ لیکن ہوگا کیا؟ آپ میرے سے تو جان چھڑا لیں گے، تو مجھے یہ بتاؤ فرشتوں سے جان کیسے چھڑاؤ گے؟ یہ سوچا ہے کبھی؟ اللہ سے جان کیسے چھڑاؤ گے جب اللہ پکڑے گا؟ کہ تجھے مہلت دی تھی، تجھے سماعت دی، تجھے بصارت دی، تجھے صلاحیت، ہمت، طاقت، صحت میں نے کس لیے دی تھی؟ کیوں صحبت ڈھونڈ جا کے تو گھر بیٹھا موجے مار رہا تھا، گھر بیٹھا کھانے کھا رہا، پکا رہا، گھر بیٹھا گپ شپ، گھر بیٹھا خوشیاں، گھر بیٹھا اپنا سارا کچھ انجوائے کر رہا تھا۔ میں نے تو تجھے صحت، ہمت، طاقت، فرصت اس لیے دی تھی کہ تو انعمت علیہم کی صحبت ڈھونڈے، تاکہ تو نسبت والا، تو شہادت والا، تو طہارت والا، تو خشیت والا، تو نفس اور شیطان سے عداوت والا، تو اللہ رسول کی اطاعت والا، محبت والا بن جائے ہیں۔ تو گھر بیٹھ کے سمجھ رہا تھا کہ میں خوش نصیب، تو میں بڑا جنتی اور بخشا ہوا، اور اللہ کا بڑا کرم اور بڑا فضل، جو بڑا گھر ہے، جو سب کچھ ہے، یہ نعمتیں سب کچھ اللہ نے تو اس لیے دی تھی کہ تو اپنا صحت، ہمت، طاقت سے تو اللہ والے کی کسی انعمت علیہم کی صحبت میں جائے، ایمان والا بنے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اللہ نے گھر اس لیے دیے کہ جنت کا گھر ڈھونڈو، یہ اللہ نے ہمیں کھانے اس لیے دیے کہ جنت کے خوان ڈھونڈو۔ ہم اسی کے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ پینے کو صاف پانی اس لیے دیا، شراب طہور ڈھونڈو۔ اللہ نے یہ ہمیں لباس اس لیے پہنائے کہ جنتی لباس ڈھونڈو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم سمجھ رہے ہیں اس لیے میں خوش نصیب ہوں، میں تو اللہ نے نا میرا تو شروع سے قسمت اچھی بنائی ہے، اس لیے مجھے اچھے سے اچھے کھانے، اچھے سے اچھے گھر، بڑی سے بڑی نعمتیں مل رہی ہیں، میں تو پیدا ہی خوش نصیب ہوں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں، شیطان کا دھوکہ۔ خوش نصیب وہ ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، جو اس فنا سے بقا لے لے، جو اس وقتی نعمتوں سے دائمی نعمتیں لے لے، جو اس لباس کو چھوڑ کے نا وہ جنتی لباس اور تقوی کا لباس پہن لے، جو ان نعمتوں کو اس نیت سے کھائے، یا اللہ مجھے جنتی نعمتوں کا طالب بنا دے، جو پانی بھی پیے تو اس لیے پیے، یا اللہ مجھے ایک دن شراب طہور پلانا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو آپس میں ملے بھی اس لیے نہ ملے، مجھے یہ پسند ہے، یہ میری جو ہے نا فرینڈ بڑی اچھی ہے، اس کی شکل بہت پیاری ہے، اس کا اخلاق بہت پیارا ہے، یہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اس لیے نہ ملے اس لیے ملے، یا اللہ میں جنتوں میں بھی یوں ہی ملانا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ اس لیے ملاتا ہے کہ جیسے یہاں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہو، جنت کا بھی اللہ سے مانگو
جیسے یہاں ملے ہو اللہ سے وہاں بھی صالحین کی نسبت اور صحبت مانگو. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ہم یہی کھا پی کے اٹھ کے بیٹھ کے مل کے چلے جاتے ہیں. اللہ نے تو یہ دنیاوی اس لیے دی کہ ہم اخروی اور دائمی اور ابدی نعمتیں مانگیں. یہ آنکھیں اللہ نے اس لیے دی. اب آنکھوں کا بھی استعمال کرو. اللہ سے کہو یا اللہ مجھے حق والی آنکھیں دے دے. حشر میں اٹھوں تو مجھے بینا اٹھانا. جو لوگ آج قرآن سے منہ موڑے ہوئے ہیں نا, جو آج قرآن کی آیتوں میں تفکر تدبر تفقہ نہیں کرتے, وہ حشر میں اندھے اٹھائے جائیں گے. آپ سوچیں ذرا ہر چیز. یہ کانوں سے اللہ سے کہو یا اللہ مجھے حق سنوا. یہ دل مولا میرے دل میں حق والے جذبات پیدا فرما. میرے اندر دنیا کی چاہت نہیں, میرے اندر تیری چاہت پیدا ہو جائے. دنیا کی محبت نہیں, تیری محبت پیدا ہو جائے. دنیا کا لالچ نہیں, جنتوں کا لالچ پیدا ہو جائے. آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ سب اللہ نے اپنے لیے ہمیں دیا تھا اور ہم نے سب دنیا میں ضائع کر دیا. مہلت بھی, صحت بھی, ہمت بھی, طاقت بھی, مال و دولت بھی, سب ہم نے دنیا میں ضائع کر دیا. فنا کو فنا میں ضائع کر دیا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ میں آپ کو اس طرف کہہ رہی ہوں کہ اس سے نکلو, غفلت سے نکلو, جہالت سے نکلو, ظلمت سے نکلو, منافقت سے نکلو, تاکہ ہم اس درجے پر آ جائیں, ایمان کی حالت والے بن جائیں, تاکہ ہم اقیم الصلاۃ والے بن جائیں, قرآن سے تزکیہ لینے والے بن جائیں, روزے سے نفس کشی کرنے والے بن جائیں, زکوٰۃ سے طہارت, من کی طہارت لینے والے بن جائیں, حج عمرہ کر کے آئیں تو آخرت کی یاد والے, اللہ کی رضا والے بن جائیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ہمیں یہ سب حاصل کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ پیچھے ایمان نہیں ہے. ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے قرآن سے ہمیں تزکیہ نہیں ملتا, قرآن سے ہمیں اللہ کی معرفت نہیں ملتی, حج نماز ہماری قائم نہیں ہوتی. آپ کو سمجھ آ رہی؟ شہادہ کا ہم وعدہ نہیں نبھاتے, روزے سے ہم نفس کشی نہیں کرتے, بس فاقہ کشی کر کے تھوڑی دیر کے لیے بعد میں اس کی ساری کسر نکال لیتے ہیں. ہمیں تو معنی بھی نہیں پتا صوم کا معنی کیا ہے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ صوم کا معنی کیا ہے؟ رک جانا, نفس کو روک دو, نفس کو روک دو ذائقے سے, نفس کو روک دو خوشی سے, نفس کو روک دو اپنی مرضی سے, نفس کو روک دو خواہش سے. ہم تو نہیں روکتے, ہم تو وقتی طور پر روک کے پھر اس کی وہ خاطرداری کرتے ہیں, وہ پکوڑے, وہ سموسے, وہ چیزیں اس کو کھلاتے ہیں, تو وہ کہتا ہے جو تھوڑی کمی تھی کوئی بات نہیں, وہ کسر میں نے تو افطاری میں نکال لی. ساری معنی بھی نہیں پتا صوم کے معنی کیا ہے. رک جاؤ, صوم کا مطلب ہے رک جاؤ نفس پروری سے. آپ سمجھ رہے ہو؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, چھوڑ دو نفس پروری چھوڑ دو, نفس کی جڑ کاٹ دو, جڑ کاٹ دو, نفس کو کمزور کرو. مجھے بتائیں آپ, کیا رمضان میں ہمارا نفس کمزور ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا, بلکہ وہ تو اور مچلتا ہے. وہ کہتا تھوڑی دیر جو بھوک کاٹی ہے اب اس کی کسر نکالنا, اب ذرا میری خاطرداری کر, اب ذرا نئی نئی چیزیں بنا, جو تھوڑی سی کمی آئی تھی اب اس کو پورا کر. ہم کہاں نفس کشی کرتے ہیں؟ روزے میں بھی ہم نفس پروری کر رہے ہوتے ہیں. کیوں یہ ایسا کیوں ہے میں آپ کو بتاؤں. اس لیے کہ پیچھے ایمان کا درجہ نہیں, ایمان کا مقام نہیں ہے. اب دیکھیں روزے کی حالت میں تو ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے تھی کہ میرے اندر شہادہ, میرے اندر طہارہ, میرے اندر خشیہ, میرے اندر نفس اور شیطان کی عداوت ہو, اللہ اور اس کے رسول کی چاہت اور محبت, اللہ کی ملاقات کی خواہش ہو. ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم روزہ رکھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں آج کھانا کیے, آج روزہ کھولنا کی چیز نہ لے, آج پکوڑے کہ آج سموسے کہ آج چاٹ. ہمارے تو ادھر دل لگے تھے, وہ پتہ ہی نہیں اللہ کی رسول کی چاہت, جنت کی رغبت, اللہ سے ملاقات کی خواہش اور طہارت خشیت پتہ ہی نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ پیچھے ایمان نہیں, صرف اعمال ہم جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
تو آج ہمیں سمجھ کے آئی کہ ہم نے سب سے پہلے جس چیز کی فکر کرنی ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ جب تک ہمارے پاس ایمان کا مقام اور درجہ نہیں ہوگا نا، تب تک ہمارے جو اعمال کا مقصد ہے نا، ہمیں جنت میں لے جانا، وہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ایمان کے درجے سے اللہ اعمال قبول کرتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم اس درجے پہ ہی نہیں ہیں تو آپ خود سوچو ہمارے جو اعمال ہیں وہ بھی سارے ناقص ہوں گے، کھوکھلے ہوں گے، رد ہوں گے اللہ کی بات۔ تو یہ شیطان کا بہت بڑا وہ تھا، جسے کہتے ہیں نا آپ کے اوپر پردہ تھا، حجاب تھا جو اس نے ڈالا ہوا تھا۔ شیطان نے کہا تھا بس نماز پڑھ لی تو جنتی، قرآن ختم پورا کر لیا تو بخشی گئی، روزے سارے تو نے اس رمضان میں رکھ لیے تو یہ تو نبی کا فرمان ہے، جس نے روزے رکھے اس کی بخشش ہو جائے، تیری بخشش ہو گئی، اور اس پہ تو حج بھی تو نے کیا ہوا ہے، تو سیدھا جنتی۔ آپ سوچیں ذرا یہ شیطان کے مکر و فریب کے جال کیسے ہیں، آپ سوچ ہی نہیں سکتے، آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ کیسی کیسی وہ خود فریبی، کیسی کیسی وہ خود فریبی میں بندوں کو ڈال کے رکھتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ پردے ہٹانے کے لیے ہمیں کوئی صحبت چاہیے ہوتی ہے، اور وہ صحبت اس بندے کی نہیں ہوتی، وہ نور کی ہوتی ہے، وہ نور کی ہوتی ہے۔ طاق میں جو چراغ ہوتا ہے، چراغ میں جو نور ہوتا ہے، اس نور کی لو سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ شیطان کے مکر ہیں۔ ورنہ لوگ ساری زندگی شیطان کے مکروں میں، چکروں میں، اسروں میں، جکروں میں پڑے ہی رہتے ہیں، بلکہ اسی میں مر جاتے ہیں۔ نہ انہیں سمجھ آتی ہے، نہ ہوش آتی ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ان کے سینے پر، پھر اللہ ان پر دائمی عذاب قہر نازل کر دیتا ہے۔ اور آپ سوچیں یہ کتنی بڑی بے خبری ہے کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سمجھ آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا علم حاصل کرو، مرد اور عورت پر فرض ہے، فرض ہے۔ ہیں؟ ہم نے فرض کیا کیا؟ گھر بیٹھ کے خامد کی خدمت کرو، فرض ہے۔ گھر بیٹھ کے خدمت کرو خامد کی، بس یہ فرض ہے ایک، اور کوئی فرض نہیں۔ پہلا جو فرض تھا وہ چھوڑا ہوا ہے، اللہ اس کے رسول کے فرض چھوڑ کے اس کے بعد کے جو فرض، تیسرا فرض تھا قرآن کا، وہ بھی چھوڑ دیا، اور جو مطلب کا فرض تھا نا مرضی کا، وہ پکڑ لیا۔ ہم سراسر نفسی، ہم نفسی اور ہم ظلمت والے لوگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اس لیے اللہ کے فرائض نہیں پکڑتے، مطلب کے فرائض۔ جو اللہ کی مرضی ہے وہ نہیں پکڑتے، جو اپنی خوشی ہے وہ پکڑتے۔ یہ شیطان کا مکر جس میں ہم پھنسے ہوئے، جکڑے ہوئے۔ اور خوش نصیبی یہ ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، جب ہمارے اوپر تکلیفیں، بیماریاں یا پریشانیاں آتی ہیں، اللہ ہمیں شیطان کے مکر سے نکالتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں جس کو ہم بہت پیار کرتے ہیں، بہت چاہتے ہیں، جب وہاں سے ہمیں تکلیف ملتی ہے نا، پھر وہ شیطان کا مکر ہٹتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہوا کیوں، یہ پریشانی آئی کیوں، میں تو اچھی بلی ہوش تھی۔ اللہ اصل میں وہ حجاب ہٹاتا ہے، وہ پردہ اللہ جب ہٹاتا ہے نا شیطان کا، تو ہم اس کے بڑے عادی ہوئے ہوتے ہیں، نیچے بیٹھے خوشی میں اپنے مست بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب اللہ وہ حجاب ہٹاتا ہے نا تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے، لیکن ہم اللہ کی حکمت کو سمجھ نہیں سکتے۔ جیسے ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے لیکن اس سے شفا ملتی ہے۔ اسی طرح اللہ جب ہمارے دل پر پڑے ہوئے یہ محبتوں کے، دنیا کی محبتوں کے، دنیا کی رشتوں کے، دنیا کی چاہتوں کے، جب اللہ پردے ہٹاتا ہے نا، جب کوئی رشتہ ہمیں چھوڑ کے جاتا ہے نا، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے حجاب ہٹا کر ہمیں اپنی محبت، اپنے قریب کرتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا کہا ہے کہ جو کافر لوگ ہیں وہ آپس میں محبت کرتے ہیں، اللہ والے اللہ سے محبت کرتے ہیں، شد حبا للہ۔ لیکن ہم تو رشتوں میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں، بٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اپنا ہمارا دل کے 10 ٹکڑے ہیں، جتنے ہمارے بچے ہیں اتنے ٹوٹے ہیں، پھر ہمارا خاندان، پھر ہمارا سارا دل ہمارا ٹوٹے 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 ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے۔
اللہ سے شدید محبت کیسے کرنی ہے جب اتنے ہم بکھرے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے اندر سے، دل ہمارے کے اتنے ٹکڑے ہوئے ہیں. تو اللہ نے ہماری دل کو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اشد حبا للہ، اللہ کہتا ہے مجھ سے محبت کرو. پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ وہ جو بیچ کے حجاب ہوتے ہیں نا، وہ جنہوں نے ہمارے دل کے ٹوٹے ٹوٹے کیے ہوتے ہیں، محبت ہم نے بانٹی ہوتی ہے، یہ اس کی، یہ اس کی، یہ اس کی، اللہ ان رشتوں کو ہٹاتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی؟ جب وہ ہٹتے ہیں تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اصل میں وہ ہمارا علاج ہوتا ہے. اللہ کو اپنے اس بندے سے پیار ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، جس بندے سے اللہ کو پیار ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ اسے اپنے قریب کرتا ہے. پھر اللہ بیچ کے جو حجابات ہوتے ہیں نا، اللہ اور بندے کے درمیان جو حجابات ہوتے ہیں، جو بھی چیز اس کو اللہ سے دور کیے ہوئے ہوتی ہے، حجاب بنے ہوئے ہوتی ہے، اللہ اس چیز کو رستے سے ہٹا دیتا ہے. جب وہ ہٹتی ہے ہم وقتی طور پر تکلیف میں آ جاتے ہیں، لیکن اس تکلیف میں ہی اللہ کی قربت ہوتی ہے، اس میں ہی ہماری آخرت کا نصیب ہوتا ہے. ایمان ہمیں نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ تکلیف ہمیں نہ ملتی تو ہم اللہ کی طرف نہ آتے، ہم اللہ والوں کی صحبت کی طرف نہ بیٹھتے. ہم بیٹھے ہوئے تھے اپنے رشتوں کی طرف، ہم اللہ والوں کی صحبت کی طرف نہ جاتے. میں آپ کو بتاؤں یہ حقیقت ہے، ہم مانے یا نہ مانے، ہم آسانی سے چلنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم تو کہتے نا خوشیاں ملی، چیزیں ملی، گھر بیٹھے سائشیں ملی، چاہتے ملی، خوش مست ہو کے بیٹھے رہتے ہیں. اللہ تو کہتا ہے میں نے اس بندے کو کوئی درجہ دینا ہے. اللہ کہتا ہے مجھے اس بندے سے محبت ہے. یہ بیچارہ ہے صاف دل لیکن گھر میں پھنسا ہو، پھر اللہ اسے کوئی تکلیف دیتا ہے، کوئی بیماری، کوئی ذہنی پریشانی، کوئی قلبی تکلیف، رنج دیتا ہے اللہ. پھر ہم دوڑتے ہیں، گھر بیٹھے سکون نہیں مل رہا، چلو چلتے ہیں کسی کی طرف، کسی کوئی اللہ والا ہمیں بندہ مل جائے، کوئی انعمت علیہم کی صحبت مل جائے، پھر اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے پردے ہٹانا، من کے، ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ سکون دینا شروع کر دیتا ہے. وہ زخم پہ اللہ مرہم رکھنا شروع کر دیتا ہے اپنے نور سے. آپ سمجھ رہے؟ پھر وہ اللہ کا نور ہمارا من کا سرور بن جاتا ہے، ہمارے لیے مرہم بن جاتا ہے، سکون بن جاتا ہے. تو اللہ نے قریب کیا کہ نہیں؟ لیکن اللہ حکمت سے قریب کرتا ہے. پہلے اللہ حجابوں کو دور کرتا ہے، پھر اللہ اپنے قریب کرتا ہے. آپ سمجھ رہے؟ پھر اللہ ہمیں ایمان والا ہمیں ایمان نصیب کرتا ہے. ایمان ہے کیا؟ اشد حب للہ، اللہ سے شدید محبت. اور اللہ سے شدید محبت تبھی کریں گے نا جب ہم دل میں اللہ کا نور ہوگا، خشیت ہوگی، طہارت ہوگی، اللہ کی اطاعت ہوگی، تڑپ ہوگی، قربت ہوگی. آپ سمجھ رہے؟ تو یہ دینے کے لیے اللہ پھر حجاب ہٹاتا ہے اور ہمیں اپنے قریب کرتا ہے، تاکہ ہم اللہ کی تڑپ والے، قربت والے اور محبت والے بن جائیں، یعنی ایمان والے. آپ کو سمجھ آ رہی؟ یہ اصل میں اللہ کا ہم سے پیار ہے کہ اللہ ہمیں ایمان والا بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی تکلیف دیتا ہے، پھر ہم دنیا کا سامان چھوڑ کے قرآن کی طرف آتے ہیں، ایمان کی طرف آتے ہیں، نبی کے فرمان کی طرف آتے ہیں اور رحمان کی طرف. آپ سمجھ رہے؟ ابھی تک ہم ایمان کی ہی بات کر رہے ہیں، ایمان کی ہی فکر کر رہے ہیں، ایمان کا درجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایمان کے مقام پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ ہمارے اندر جب ایمان آئے گا نا، ابھی آپ سوچیں ہم ایمان سے کتنے دور ہیں. ایمان تب حاصل ہوگا جب ہمارے من کا حال پتہ کیا ہوگا؟ اشد حب للہ. جب ہمارے دل اللہ کی محبت میں شدید، ہمارے دل میں اللہ کی شدید محبت ہو، جب ہمارے دل میں اللہ کی شدید محبت ہوگی نا، پھر ہم ایمان والے بنیں گے. اور وہ کیسے ہوگا؟ جو میں آپ کو اس کا ظاہری بتاتی ہوں. جہاں جاؤ للہ جاؤ، اللہ کے لیے جاؤ، جہاں بیٹھو باللہ بیٹھو. آپ سمجھ رہے؟ جب جاؤ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاؤ، دل ہر وقت توکل اللہ، حسبی اللہ، دماغ ہر وقت ہے حسبی اللہ، میں نے اللہ کے سپرد کیا، دل میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اور نظر ہر وقت رضی اللہ، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. جب ہم ایسے ہو جائیں گے نا، پھر ہم ایمان والے ہوں گے. آپ سمجھ رہے؟ پھر ہم کہتے ہیں نا اس حدیث کے مقام والے ہوں گے کہ
یعنی کہ پھر ہمیں ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہمیں جنت میں لے جانے والے. ابھی تو نہ ہمارے پاس ایمان ہے، میں آپ کو صحیح بات بتا رہی ہوں جو سچی بات ہے. ابھی ہمارے پاس ایمان نہیں ہے. کہاں ہے ایمان؟ مجھے بتاؤ. ہمارے دل میں اللہ کی شدید ترین محبت ہے؟ ہمارے دل میں تو 10,000 محبتیں ہیں. آمدن کی، ہاوند کی، بچوں کی، رشتہ داروں کی، مال و متاع کی، سونے چاندی کی، دنیا کی، سب زیورات کی، اچھا کپڑا پہنوں، اچھا لگاؤں، اچھا کھاؤں، کھانے کی، پینے کی، مکان کی، اتنی محبتیں ہمارے اندر. ہم تو بٹے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتاؤں بکھرے ہوئے ہیں. آپ کو سمجھ آئے گی؟ اس لیے اللہ پھر ہمیں جسمانی بیماری یا ذہنی پریشانی دیتا ہے کہ چھوڑ ان محبتوں کو، میرے سے محبت کرو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فہم اور شعور عطا فرمائے، ہمیں ایمان کا درجہ، حقیقت اور مقام عطا فرمائے، تاکہ جو اعمال پھر ہم کریں وہ قائم رہنے والے ہوں، ہماری زندگی میں قائم رہنے والے ہوں. نماز بھی قائم رہے، قرآن بھی قائم رہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ روزہ بھی قائم رہے، زکوٰۃ سے ہمارا من پاک رہے، قائم رہے. زکوٰۃ ہماری زندگی میں قائم رہے، ہم زکوٰۃ دیتے رہیں، من کو تزکا والا رکھیں. اور حج عمرہ ہماری زندگی میں قائم رہے، ہم اللہ کی طرف والے، ملاقات کے شوق والے بن جائیں. پھر ہر عبادت قائم ہو جائے جب ایمان قائم ہو. اللہ رب العزت ہمیں یہ منزل، یہ مقام، یہ فہم، یہ شوق عطا فرمائے. اب ہمیں لو لگ جائے، یا اللہ جو میری بقیہ زندگی ہے اس میں میں نے اپنے ایمان کو قائم کرنا ہے، تاکہ میرے اعمال بھی قائم ہو جائیں. اور جب میں اللہ کے پاس جاؤں تو پھر وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. یا اللہ پھر میں تیری بارگاہ میں جب مجھے قائم کیا جائے، کھڑا کیا جائے، تو میں تقوی والوں میں مجھے کھڑا کیا جائے. آپ سمجھ رہے ہو؟ تقوی والوں میں مجھے کھڑا کیا جائے، اور میرے اعمال کا وزن بھی قائم کیا جائے، میرے اعمال بھی قائم ہوں، وزن والے ہوں، اور میں بھی تقوی والوں میں کھڑا ہوں، قائم ہوں. آمین.